لمن حيا قيوما حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على قائد الغر المهجلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يا نساء النبي لستن كأحد من النساء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بندہ پروردگارم امتی احمد نبی بندہ پروردگارم امتی احمد نبی پروردگارم امتی احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یاد سرمایہ ایمان بود ہر گدا از یاد سلطان بود اور سید و سرور محمد نور جان سید و سرور محمد نور
بہتر مہتر شفیع مجرمان ہر کے خواہد او نشینی با خدا او نشیند در حضور اولیاء صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ و تم برہانہ دی حمد و ثناء بعد حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم سید سروران حامی بے کساں غم گسار دو جہاں شفیع مجرمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے معزز محترم بزرگوں نوجوان عزیز ساتھیوں ماہ رمضان المبارک شریف دا دوسرا جمعۃ المبارک جس دے اندر اللہ دے پاک گھر وچ تسی اور میں اس دا ذکر کرنے واسطے حاضر ہاں دعا فرماؤ کہ رب الامجدل اس ماہ مقدس دے صدقے اور بالخصوص سید الایام جمعۃ المبارک دے صدقے اساں گناہگاراں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور سانو پکا سچا با حیا غیرت مند مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی آج دے اس جمعۃ المبارک تے میں جس عنوان تے گفتگو کرنی ہے وہ اس کائنات دے اندر عظیم ترین ہستیاں نے جنہاں نو اے شرف حاصل ہے کہ ہر مومن دی امان ہے میری مراد خاتون اول موسنہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور دوسری عظیم ہستی ام المومنین صدیقہ بنت صدیق حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا چونکہ آج 10 رمضان المبارک ہے اور 10 رمضان المبارک شریف نو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دا وصال مبارک ہے اور ایسے ہی مہینے دی 17 تاریخ نو جبکہ جنگ بدر بھی ہے اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا دا وصال مبارک تو لہذا اگلے جمعے تھے انشاءاللہ جنگ بدر دے حوالے نال
جذبہ عشق رسول صحابہ اکرام وہ بیان کریں گے تو میں یہ مناسب سمجھا کہ آج دے اس اجتماع تھے امت دیاں عظیم ماما بالخصوص سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دی سیرت طیبہ دے حوالے نال اور سیدہ کائنات صدیقہ بنت صدیق ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ دی سیرت طیبہ دے حوالے نال چند گزارشات پیش کیتیاں جان تاکہ ساڈے نوجوان نسل جڑی ہے انہاں نوں بھی پتہ لگے کہ انہاں عظیم ہستیاں نے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساتھ دیتا، کس طرح اپنی قربانیاں پیش کیتیاں، کس طرح انہاں نے اسلام واسطے اپنے آپ نو پیش کیتا۔ تو قرآن مجید برہان رشید دے اللہ رب العزت نے بھی انہاں عظیم ہستیاں دا تذکرہ فرمایا۔ حضرات تسی جان دے ہو کہ اس کائنات تے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ دی محبوب ترین جڑی ہستی ہے اوے تہاڈا تے میرا سونا نبی حضرت محمد مصطفیٰ حضور تو ود کے اس کائنات دے اندر اللہ نو کوئی بھی محبوب نہیں ہے۔ تے جدوں محبوب کوئی نہیں ہے تے پھر تسی جان دے ہو کہ محبوب دی ہر ایک شے محب نو بڑی پیاری ہوندی ہے۔ محبوب دی جس چیز نال نسبت ہو جائے محب نو اس دے نال بھی پیار ہوندا ہے، محب اس دی بھی قدر کردا ہے۔ تے پھر تسی اندازہ لاؤ کہ اس کائنات دے اوتے سب تو محبوب ترین جڑی ہستی ہے وہ تہاڈا تے میرا سونا نبی تاجدار کائنات فخر موجودات کائنات سید سروران خطیب الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لہذا پھر اونا دنال نسبت رکھن والی بالخصوص آپ دی ازواج محتارات وہ بھی اللہ تعالیٰ نو بڑیاں محبوب نے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر 22واں سپارہ سورۃ احزاب جیڑی میں آیہ مقدسہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماندے نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز ہے قرآن پاک اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی، توجہ رکھنا کلام رب العالمین میں پڑھ رہا، اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے نبی دی بیویوں، اے نبی دی بیویوں، اے نبی دی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تسی ہرگز اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر ایدہ مفہوم کی لستن دا معنی کیتا جائے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہرگز نہیں کاحد من النساء، دنیا دیا عام عورتاں دے برابر تسی ہرگز نہیں۔ دوبارہ پھر میں مفہوم عرض کر دینا آسان لفظاں میں، اللہ فرماندا ہے اے نبی دی گھر والیو تسی عام عورتاں دے برابر، اچھی بولو، عام عورتاں دے برابر نہیں۔ قرآن مجید برہان رشید دے الفاظ دس رہے نے کہ نبی دی گھر والیاں اس کائنات دے اتے جتنیاں بھی عورتاں نے انہاں دے برابر نہیں۔ اور پھر عقیدے دی گل سنو،
ایمانداری نال اپنے دل کو پوچھ کے فیصلہ کریا جے میں دعوت محبت دے رہا ہوں کہ جیڑا رب اعلان فرما رہا ہے کہ نبی دی گھر والیاں عام عورتاں دے برابر نہیں تے جدو نبی دے گھر والیاں اس کائنات دی عورتاں دے برابر نہیں تو پھر فیصلہ کر امام الانبیاء دا مقام کی ہوئے گا اس وقت سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا اس بندے نو دعوت ہے جدا عقیدہ ہے کہ میرا نبی وہ بولے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا دونوں ہمارا نبی دونوں عالم کا مولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا نبی اپنے مولا کا پیارا اللہ جلالہ و امن والو ارشاد من یا نساء النبی لستن کاحد من النساء فرمایا اے نبی دی گھر والیو تسی عام جہانا دی عورتاں دے برابر نہیں دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گھر والیاں دی شان بیان کر دے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم فرمایا لوگوں سنو النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم فرمایا میرا محبوب میرا سونا نبی مومنہ دی جاننا تو بھی زیادہ نزدیک مومنہ دی جاننا تو بھی زیادہ نزدیک فرمایا وازواجهم امہاتهم فرمایا نبی دی گھر والیاں جڑیاں نے تہاڈیاں ماواں عزیزان گرامی قدر قرآن مجید نبی دی گھر والیاں نو نبی دی بیویاں نو مومنہ دی ماما فرما رہے ہیں اس واسطے مومن قیامت تک آنے والا ہر مومن او دی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے سیدہ زینب بھی نے سیدہ ام سلمہ بھی نے سیدہ مامونہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے اللہ پاک نے نبی دی گھر والیاں نو بیویاں نو فرمایا اے مومنہ دیاں ماواں نے اے بھی ایک اعزاز ہے اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائی سارے نہیں بول رہے یار 11 شادیاں فرمائیاں اور اے شادی یعنی نکاح جڑا ہے اے اللہ تعالیٰ نو بڑا پسند عمل ہے تے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بڑا پسند عمل ہے اور اس دا الٹ جڑا ہوئے زنا جڑا کہ اللہ تعالیٰ نو بھی پسند نہیں تے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پسند نہیں اس واسطے اس دا متبادل اللہ تعالیٰ نے نکاح اس دی اجازت عطا فرمائی اور ہر دور دے اندر جڑا نکاح ہے انبیاء علیہ السلام فرمان دے رہے اور اونا دی امتی اونا دی قومہ بھی فرمان دیا رہی ہیں حتیٰ کہ ساڑھے باپ جدل
حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام انہاں دا بھی نکاح ہویا کندے نال ساڈی اما جان سیدہ حوا سلام اللہ علیہا نکاح کتے ہویا جنت وچ نکاح کتے ہویا جنت وچ اللہ دے ہر پیغمبر نے نکاح فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے انہاں نو اولاداں بھی عطا فرمائیاں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام انہاں دوہاں نبیوں تو علاوہ باقی ہر نبی نو اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائی حتیٰ کہ روایات دے اندر آندہ ہے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے تقریباً 100 نکاح فرمائے یعنی کہ 100 آپ دیا بیویاں سن اور اسی طریقے نا حضرت سلیمان علیہ السلام اونا دیاں روایات اندر کہ 300 آپ نے نکاح فرمائے سن یعنی کہ 300 بیویاں سن اونا دیاں تو اللہ حاضر کے ہر نبی نے نکاح فرمایا اور ازواج مطہرات دی تعداد زیادہ رہی اور ساڑھے نبی خاتم الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نکاح فرمایا کہ آپ دیاں 11 بیویاں نے بالاتفاق بعض لوگ کہندے نے 9 نے بہرحال 9 نے یا 11 تے اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ حضور نے 11 نکاح فرمائے انہاں وچ 6 جڑیاں عورتاں سن یعنی کہ 6 نبی دیاں بیویاں سن او قبیلہ قریش نال تعلق اور 4 جڑیاں سن اے عرب دے ساتھ تعلق رکھتے سن قبیلہ قریش نال تعلق نہیں رکھتے سن تے 6 تے 4 کنیاں ہو گیاں 10 تے 11ویں جڑی سی نا او بنی اسرائیل نال تعلق رکھدی سن 11 میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے اور انہاں وچوں سب تو پہلا نکاح جڑا ہے او سیدہ طیبہ طاہرہ ملیکۃ العرب مخدومہ کائنات محسنہ کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی اللہ دی بارگاہ دے اندر بھی بڑی قدر و منزلت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بھی بڑی قدر و منزلت ہے تو میں عرض کر رہا سی قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات نبی دی گھر والیاں دی شان بیان فرمائی جس طرح کہ فرمایا کہ نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں سارے بولو نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے اور دوسرے مقام تے فرمایا کہ نبی دی گھر والیاں عام عورتاں دے برابر نہیں اور تیسرے مقام تے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بے شک اللہ تعالیٰ نے کی ارادہ فرمایا ہے کہ اے نبی تیری گھر والیاں تو ہر نجاست نو پاک فرما دیتا ہے اور اہل بیت تو مراد اتنے تمام مفسرین اکرام نے لکھے ہے اور قرآن پاک دا پڑھو ذرا مطالعہ کرو اگلیاں پچھلیاں آیتاں ملاؤ تو سارا سیاق و سباق تو پتہ لگتا ہے کہ اے اصل وچ جڑی آیت کریمہ آئیں اے حضور دی بیویاں دے بارے اللہ نے نازل فرمائی حضور دی بیویاں دے بارے ازواج مطہرات دے بارے نازل فرمائیے تو میرے دوستو میرے بزرگو کیونکہ اس کائنات دے اندر سب تو افضل ترین پاک ترین ہستی کون ہے تو حضرت میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے پھر جیڑے انہاں دے نکاح وچ آئیاں او بھی پاک اللہ نے فرما دیا کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرما دے نے کہ پاک مرداں واسطے پاک عورتاں اور خبیث مرداں واسطے خبیث عورتاں قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے عام حکم بیان فرمایا تو جدو عام لوگاں واسطے حکم ہے کہ پاکاں واسطے پاک تے ناپاکاں واسطے ناپاک تے پھر میرے دوستوں میرے بزرگوں جڑے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات تے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور بالخصوص ممبراں تے بیٹھ کے جناب داڑھی منڈے اے ممبراں تے بیٹھ کے بالخصوص امی عائشہ صدیقہ دی گستاخیاں کرتے ہیں انہاں دے بارے تہاڈا کی خیال ہے انہاں دے بارے تہاڈا کی خیال ہے کیوں کہ جڑے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیویاں دے بارے برا بلا کہندے نے گویا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تکلیف دیندے نے
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ تو ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਰੱਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਬੁਰਾ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ علیہ السلام ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ غلط عقیدہ رکھے تو گلاں کرے تو نبی پاک دا دل دکھے گا کہ نہیں تو پھر میں آگے چل کے دساں گا نا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ دی شان کی ہے تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا فرمایا او لوگ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ فرمایا او لوگ جڑے اللہ تے اللہ دے رسول نو تکلیف دیندے نے او لوگ جڑے اللہ تے اللہ دے رسول نو دکھ پہنچا دے نے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ فرماتا اونا تے دنیا تے بھی لعنت ہے آخرت بھی لعنت ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا اللہ فرماتا دنیا تے بھی لعنتاں نے آخرت بھی لعنتاں نے پر اونا واسطے دردناک عذاب بھی تیار کر دیتا ہے پتہ لگیا جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نے تکلیف دے دکھ دے اون دے اوتے ہولی بول دے اون دے اوتے لعنت ہے اللہ دے قرآن پاک میں پڑھدا پیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نو تکلیف دیندا ہے ایذا دیندا اون دے اوتے لعنہم اللہ اللہ دی لعنت ہے تے کدوں تک لعنت ہے فی الدنیا والآخرہ دنیا تے بھی لعنت ہے تے آخرت وچ بھی لعنت ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا اللہ فرماتا ہے میں انہاں واسطے بڑا دردناک عذاب تیار کیتا ہے انہاں لوگوں نوں ڈرنا چاہیے اللہ کو خوف خدا کرنا چاہیے کیوں کہ نبی دی گھر والیاں کسی عام نے سلیکٹ نہیں کیتیاں خود پروردگار نے سلیکٹ کیتیاں اور نبی دی گھر والی دا جدا انتخاب خود رب کرے یار سوچو صحیح اندازہ کرو تسی میں اسی کسی نکے دا نکاح کرنا ہوئے نا منڈے دا تو او دے لڑکی دلہن سلیکٹ کر دینا دادا تایا چاچا ماما گھر والے لیکن او دے انتخاب جو غلطی ہو سکتی کیوں بھی ہزار ہاں واقعات نے بعد جو بڑے کہنے یار ساڑھے کو غلطی ہو گئی پرکھن لگیا ساڑھے کو غلطی ہو گئی لوگ مندے بھی نے اے عام تو آڈی میری گل ہے مگر او تو وعدہ لا شریک ہے او پروردگار جی دی مثل کوئی نہیں مثال کوئی نہیں علا کل شئین قدیر ہے او چلیا سوچیا کدی کہ تو نبی دی بیویاں دے اعتراض کرنا پہ او چلیا سوچ نبی دی بیوی دے اعتراض نہیں کر رہا تو انتخاب رب ذوالجلال دے انتخاب اعتراض کیونکہ اللہ نے انہوں نے منتخب کیتا ہے سوچنے والی گل ہے نا کہ انہوں نے کنے سلیکٹ کیتا ہے اللہ نے تو جنہ ہن تسی ایمانداری نال دسو اللہ آپ دے محبوب واسطے خراب معاذ اللہ بیڈ کریکٹر دیاں یا غلط قسم دیاں عورتاں نو سلیکٹ کر سکتا ہے بولو نہیں کر سکتا بلکہ اسلام قرآن پاک تو انہیں اللہ پاک نے فرما دیتا ہے کہ پاکاں واسطے پاک نے ناپاکاں واسطے ناپاک نے خبیث کا لفظ استعمال الخبیثات للخبیثین فرمایا خبیثاں واسطے خبیث اور خبیث جانتے ہو کتنا بھارا لفظ ہے اللہ فرماتا ہے خبیثاں واسطے خبیث الطیبون للطیبات پاکاں واسطے پاک قرآن پاک دے الفاظ میں اے دا عام اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ پاکاں واسطے پاک نے ناپاکاں واسطے ناپاک نے تو تسی پھر فیصلہ فرماؤ ہاں جڑا ہے ہی پاک اور اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب وہ ہے صرف پاک نہیں ہے وَيُزَكِّيهِمْ جڑا او دے دال لگ جاندہ ہے انہوں بھی پاک کر چھڑ دا ہے اے محبوب پاک ہی نہیں جڑا او دی بارگاہ
بارگاہ وچ آ جاندا ہے اونوں بھی پاک کر چھڑدا ہے تے میرا سونا نبی خود بھی پاک ہے جڑا نال جڑ جائے اونوں بھی پاک کر چھڑدا ہے تے جڑیاں گھر والیاں نے بولو یار پھر کہنا پڑے گا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ بڑا بڑا ہے اللہ اللہ نبی کا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ بڑا سارے بولو ضرور یہ گھرانہ بڑا اللہ پاک اس گھرانے نے منتخب کرنے والا ہے انہیں شانہ بیان کرنے والا ہے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی ہستی نے جیڑے نبی پاک علیہ السلام دے حرم میں چاہیاں نے اور مومنہ دی پہلی ماں بنن دی سعادت حاصل ہے اور 24 یا 25 سال بل اتفاق 25 سال انہوں نے اپنی زندگی میرے پاک نبی دے نال گزاری ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی سیرت ساڑیاں بھی مائیاں بیانہ بیٹیاں سامنے رکھنی چاہی دیئے اور مردہ بھی رکھنی چاہی دیئے کو کیسی عظیم خاتون سن جدو پیدا ہویاں کی کہندے نے سونا دا چمچ منہ چلا کے پیدا کیونکہ آپ دے والد خویلد بڑے مالدار سن تو سیدہ خدیجہ آپ دے والد وصال تو بعد پرا کونی سی خود تجارت سنبھالی خود مال کیتا ایک دن بھی بار گئیاں لیکن تجارت بھی سارے نالو زیادہ ادھے تو زیادہ مکہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی جڑی تجارت ہے او دے پلہ ہے تے جدو بھی قافلہ تجارت واسطے جاندہ ہے سارے دے قافلے ایک برابر انہاں سارے دے برابر کلہ خدیجہ دا قافلہ لیکن ایک دن بھی بار ہے نہیں گئی ہے ڈیلنگ نہیں کیتی کسے نال بھی اگر کیتی ہے تو پردے میں چڑھا کے کیتی ہے اس واسطے اسلام تو پہلے بھی لوگ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو طاہرہ کہندے ہوندے سن کی کہندے ہوندے سن طاہرہ دا مطلب کی ہوندہ ہے پاک اسی اندازہ فرماؤ نا کہ جڑا حالے نبی پاک دے گھر چ نہیں آئیاں حالے ام المومنین نہیں بنیاں اعلان نبوت نہیں ہویا لوگ پہلے بھی طاہرہ کہندے تو بڑے بڑے لوگاں نے نکاح واسطے پیغام بھیجے آپ دا حضور علیہ السلام صاحب تو پہلے 2 دفعہ نکاح ہو چکیا سی لیکن 2 دفعہ ہی قسمت ایسی کہ خامد جڑے نے وفات پا گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہاں نکاحاں وچوں بھی آپ نو اولاد عطا فرمائی پہلے نکاح وچوں بیٹی عطا فرمائی جدا نام ہند سی اور دوسرے نکاح وچوں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا فرمائے جدا نام ہند سی اور حالہ سی ہند اور حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند اور حالہ ہند ایسا نام ہے جڑا عرب دے اندر لڑکی دا بھی رکھیا جا سکتا سی اور لڑکے دا بھی رکھیا جا سکتا سی اور جناب سیدنا ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سیدہ فاطمہ دا سیدہ خدیجہ دا نکاح ہویا پھر اے اپنی ماں دے نال حضور دی بارگاہ چ آ گئے کہ سیدنا ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور دے بڑے پکے عاشق رسول سن بڑے پکے حضور دے صحابی سن اور بڑی محبت کردے ہوندے سن جڑا سید میر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا کلام ہے نا کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے آپ دا سیرت دی کتاباں پڑھو جڑا حضور علیہ السلام دا حسن بیان کیتا ہے نا جناب حضرت ہند نہیں بیان کیتا ہے جناب ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور دا حسن بیان فرمایا اور جڑا اپنی زبان ترجمہ کیتا ہے پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور میرا ذوق کہہ رہا ہے کہ وہ شعر ذرا پڑھنے چاہیے دینے اگر تہاڈی محبت ہے تو نال مل کے پڑھ لو بڑے مشہور و معروف شعر نے سیدی پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جناب حضرت ہند ترجمانی کر دیا فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی چند بدر شانی مت چمک دلات نورا مت چمک دلات کا
کالی زلفت آنکھ مستانی مخمور اکھیل میری مخمور اکھیل سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ دا قافلہ جان لگا عمر مبارک کے 40 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک کے 25 سال حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حالات بڑے ناساز سن تے جدو قافلہ جان لگا نا ملک شام تے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جناب سیدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جاننا کہ اپنے گھر دے حالات کی میں نہیں اگر تو ختیجہ نو کیونکہ ختیجہ نو ایک بندہ چاہیے ہے جیڑا خدا مال بار ویچ کے آوے تے میں چاہنا ماں کہ بیٹے تو اے مال جڑا ہے نا آفر کر تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا چچا جی میں اے نہیں چاہتا کہ میں جا کے آکھاں تسی ان قریب خوشخبری سنو گے کہ سیدہ خود ہی پیغام بھیجن والی ہے خود ہی پیغام بھیجنے والی ہے جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیونکہ آپ دی دیانتداری آپ دی صداقت آپ دی ایمانداری پورے عرب دے اندر مشہور سی آپ جیسا صادق کوئی نہیں آپ جیسا امین کوئی نہیں آپ جیسے اخلاق کسی دے نہیں آپ جیسی چال کسی دے نہیں آپ جیسی ٹال کسی دے نہیں آپ جیسی گفتار کسی دی نہیں سارے خوبیاں سارے جان دے سن تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ نو اس قافلے واسطے پیغام بھیجیا کہ جناب میرا قافلہ جا رہا ہے کہ میں جتنا لوگاں نو دوسرا نو دینی ہے تو انہوں ڈبل دیا کہ میری خواہش ہے میرے قافلے دی قیادت تسی فرماؤ اور جناب نال ہی حضرت اپنے غلام جناب میسرہ اس نو بھی ہدایت فرمائی کہ تو سونے دن نال نال رہنا ایتے کوئی لوگ غلطی کر دینے وہ کہتے ہیں جناب وہ حضرت میسرہ نو کہلیا سی جناب ہونے کہ نگرانی کرنی نگرانی واسطے نہیں سیرت پڑھو کتاباں پڑھو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا انہاں دے لفظ موجود نے فرمایا میسرہ تو سونے دی اتباع کرنی تے جیڑے حکم دے دن اومیں کرنا ہے اگو نہ کرنی نہیں لو جی سفر شروع ہو گیا چل دے جناب ملک پہنچ گئے شام اتھے جدو سفر جناب سامان ویچا لوگ قسمہ کھا کے لات و عزا دیاں بتاں دے نامہ تے قسمہ کھان دیں لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق آپ دا کردار ایسا ہے کہ لوگ در جوک حضور دی باغ آ رہے ہیں آپ نے چند دنوں دے اندر سارا مال جڑا سی نا وہ جناب فروخت کر دیتا اور بڑا خوب منافع کمایا اور اس دے دوران ایک ایسا بھی واقعہ پیش آیا کہ ایک بندہ آیا اس دی نبی پاک علیہ السلام نے بحث ہو گئی کہ کہنے لگا میں مال ادو تک نہیں خریداں گا جدو تک تو لات اور عزا دی قسم نہیں کھائیں گا جدو انہیں ایک گل کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا ہوئے جنہاں نو میں پسند ہی نہیں کرتا میں انہاں دی قسم کیوں چکا نالے سن میں قسمہ چاہ کے مال کدی نہیں ویچیا اور میرے پاک نبی علیہ السلام دی حدیث بھی ہے علماء نے بیان فرمائی ہے ساڑھے واسطے بھی نمونہ ہے فرمایا جیڑا بندہ بار بار قسمہ چکے نا وہ جھوٹا ہوندہ ہے تے جھوٹیاں قسمہ کھا کے مال نہیں ویچنا چاہیے گل سمجھ آ رہی ہے جھوٹیاں قسمہ کھا کے مال نہیں ویچنا چاہیے تے نالے 2 نمبر بھی نہیں کرنی چاہیے اتے اتے چنگا تے تھلے ساڑھے ہمیں کر دینا نا اتے اتے بڑا صاف رکھ دیتا تے جدو بندہ جناب دیکھ دو کہ واہ یار بڑا آلہ مال ہے وہ پیسے پار کے قیمتی دے جدو کار لے کے بوری الٹاندہ ہے نا تے پھر کی کردہ ہے نال ہی جناب گالاں دی بچھاڑ ٹھیک ہے نا لیکن ہون گالاں دا کوئی فائدہ نہیں اے ساڑھی حالت ہے لیکن اس تے باوجود کی ہیں اسی مسلمان ہیں برحال نبی پاک علیہ السلام نے سامان وچ واپسی تھے بسرا دے مقام تے جڑا کہ ملک شام دے نزدیکی سی اس جگہ تے قافلے نے پڑاؤ کیتا تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت تھلے آرام فرما رہے ہیں تو اوتھے سی ایک پادری گرجا سی اوتھے سی پادری جدا نا سی نستورہ اس تو پہلے بھی نبی پاک علیہ السلام نے ایک سفر فرمایا سی جدو اپنے چچا دے نال اس وقت آپ دی عمر مبارک تقریباً 18 سال تھی یا کچھ دن سی اس وقت بھی اس اوتھے ایک پادری سی جدا نا سی بحیرہ راہب لیکن ہن بحیرہ اوتھے
اوتھے کوئی نہیں. ہن جدنا ملاقات ہوئی ہوئے نستورا تے نستورے میسرے نو جاندا سی کیونکہ او آئے جاندے رہندے سن تے نستورا نو بلایا. او جڑا سی نا نستورا اونے میسرا نو بلایا, کہنے لگا یار او جڑا درخت دے تھلے بیٹھا ہے او کون ہے, او جڑا درخت دے تھلے آرام کر رہا ہے او کون ہے. تو جناب نستورا نے حضور علیہ السلام دا پورا ڈیٹا بیان کیتا کہ محمد بن عبداللہ نے اے جناب مکے دے اندر رہندے نے, انہاں دا اخلاق, انہاں دا کردار, انہاں دی گفتگو بڑے صادق تے بڑے امین نے. جدوں انہیں اے گلاں سنیاں تو نستورا نو تھوڑا جا پرا لے تے نستورا جڑا نا میسرا نو پڑھا رہ کے گیا, کہنے لگا گل دساں اے میں بھی پہلی آسمانی کتاباں وچ پڑھیا ہے کہ جڑا بندہ اس درخت تھلے لیٹے گا نا وہ اللہ دا آخری نبی ہوے گا, وہ اللہ دا آخری. یار میں جنیاں کتاباں پڑھیاں انہاں وچ اے چیزاں موجود نے. حضور دی آمد تو پہلے بھی لوگ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ اللہ دا آخری نبی ہوئے گا. تو حضور آ گئے تے کائنات ذرہ ذرہ حتیٰ کہ گو بخاری شریف بھی موجود ہے, گو بھی بولی کہ اللہ دا آخری نبی ہے. جو بگیار جڑا بکری لے گیا سی وہ بھی بولیا کہ اللہ دا آخری نبی ہے. اج جانور بگیار بھی کہندا اللہ دا نبی, گو بھی کہندی اللہ دا نبی. پہلے راہب عیسائی یہودی بھی کہندے کہ اللہ دا آخری نبی. اے کیڑی قوم جمپی کری حالے کانے نو نبی منی پھر دی ہے. اور جڑا ہائی کانا انہوں نبی منی پھر دی. خوف خدا کرنا چاہیے ہے. قادیانیو توبہ کرو. حالے حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا, لوگ پہلے بھی جانتے ہیں کہ اللہ دا آخری نبی ہے. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دا قافلہ جناب جدو واپس آیا, سارا منظر جناب جڑا سی نا میسرا نے ویکھیا تے آ کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے, میں شارٹ کٹ کر رہا, ٹائم کافی نکل گیا, آ کے گوش گزار کیتا تے عرض کرتا ہے میسرا کہ بی بی اے تے عظیم شخصیت نے, اس طریقے نہ میرے پاک نبی دا اخلاق بیان کیتا کہ لوگ آپ دے اخلاق دے دیوانے ہو گئے اور لمحے دے اندر ہی جناب مال سارا وک گیا کہ بڑا منافع کمایا ہے. لیکن ایک اور بھی شان ویکھیے کہ جدو سونا نبی دھوپ وچ ٹردا سی نا تے بدل آ کے اوتے سایہ کردے سن, بدل آ کے سایہ کردے سن. سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پہلے ہی آپ دے اوصاف تو بڑی متاثر سن. پھر جدوں اے اپنے نوکر اپنے غلام دے زبانی یہ گلاں سنیاں تے آپ دی ایک سہیلی سی, بڑی گہری سہیلی سی جندا نام سی نفیسہ بنت منیہ. تے آپ نے نفیسہ نو بلایا. بعض روایتاں دے اندر آندا کہ آپ دی خادمہ بھی سی. تو بہرحال میرے حضرت ضیاء الامہ جسٹس پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ضیاء النبی شریف دے اندر لکھیا ہے کہ سہیلی سن, نفیسہ سہیلی سن, انہوں بلایا تے کہنے لگیا نفیسہ جاؤ میرا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ لے کے جاؤ کہ حضور سیدہ خدیجہ تواڈے نال نکاح کرنا چاہندی ہے. حالانکہ مال دولت دی کمی نہیں ہے. میں پہلے دس چکیا کہ آپ جنہ پورے عرب والوں کا قافلہ ہونا آپ کا کلا ہوندا سی قافلہ, مگر کی نوکر چاکر گھر سب کچھ ماحول ہے. کدی کی پنجابی جی کہندے کک پھڑ کے بھی دورا نہیں کیتا. ایسی زندگی گزار رہی ہیں. مگر کی ہویا کہ حضور دی محبت دل وچ موجودن ہو گئی. جناب سیدہ نفیسہ گئیاں, حضور نال ملاقات ہوئی, کہنے لگے کہ جناب تسی نکاح کر لو. تو نبی پاک علیہ السلام نے نفیسہ نو فرمایا کہ میرے کول مال نہیں ہے گا, کیونکہ حضرت ابو طالب دے حالات ایویں سن کہ آپ نے فرمایا میرے کول مال نہیں ہے گا. میں مختصر کراں اپنی زبان وچ مفہوم عرض کر رہا. جناب سیدہ نفیسہ عرض کر دیا سونیا تو ہاں کر, باقی انتظام میں آپے کر لواں گی. سونیا تو ہاں تے کرنا, باقی انتظام میں کر لواں. فرمایا کون ہے؟ تو سیدہ نفیسہ نے عرض کیتا خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب. او خواہش کر دیا نے کہ جناب تہاڈا نگال نکاح ہو جائے. تو میرے پاک نبی علیہ السلام مسکرائے تو فرمایا اچھا پھر میں اپنے چاچا نال مشورہ کر لواں. اے نبی پاک دی سیرت ٹی وی دے بیک جڑے بونگیاں ماردے نے نا انہاں نوں سوچنا چاہیے ہے.
میرے پاک نبی نے کی فرمایا؟ فرمایا میں اپنے چاچے نال پتہ لگا وڈیاں دا مشورہ لے لینا چاہیے بھاویں تسی سیانے ہو گئے ہو بالغ ہو گئے نے بڑی تہاڈی محبت جناب روح تے پہنچ گئی ہے پر اینے بھی محبت انی نہیں ہونی چاہیے کہ وڈیاں نو بلا دیو گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں اے میں نوجواناں واسطے عرض کر رہا ہوں ایویں دا کوئی معاملہ ہوے تے وڈیاں کول صلاح لے لینی چاہیے تے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جناب چچا جناب ابو طالب رضی اللہ نے بارگاہ عرض کی تھی جناب اے پیغام آیا ہے کہ جناب ابو طالب مسکرائے فرمایا بھتیجے اور کی چاہیے اگر ملیکۃ العرب طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ آ جان تیرے نکاح تو اور کی چاہیے تے سیدہ خدیجہ نے پھر نکاح بھیجا پیغام بھیجا کہ جناب اپنے چچا ابو طالب نے میرے گھر بھیجو ابو طالب گھر گئے اے ان رشتے دے مطلب ہے ڈیلنگ ہو رہی ہے اور ڈیلنگ کہہ رہو یعنی کہ بات یہ تو ہو رہی ہے معاملات ہو رہے ہیں جناب سیدنا ابو طالب گئے سیدہ خدیجہ فرماندی نے جناب تسی میرے چچا عمر بن اسد او آپ دا سرپرست سی وڈا سی فرمایا اون دے کول جاؤ تے میرے رشتے دی گل کرو جدوں جناب ابو طالب گئے تے حضرت خدیجہ دے چچا نال گل بات کیتی جناب کیونکہ پہلے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا گھرانہ جڑا سی نا عزت و مقام شرافت دے حوالے نال سر فرشت سی تے جدوں جناب انہاں نے سنیا تے ہے بھی اپنا خاندان قبیلہ تے فرمایا اس تو بڑی اور کی گل چاہیے لو جناب اس طریقے نال معاملہ یعنی کہ نکاح دا طے ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جناب چچا حضرت سیدنا ابو طالب جناب امیر حمزہ جناب عباس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا بھی آ گئے او دا جناب سیدۃ الخدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور انہاں دے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جنہاں دا کتاباں تسی ذکر پڑھ دے ہو او بہت بڑے عالم سن وہ بھی آ گئے اور آپ دے چچا عمر بن اسد بھی آ گئے آپ دے والد چونکہ پہلے فوت ہو چکے سن ہون جناب نکاح دی تقریب ہون لگی اور سب تو پہلے خطبہ پڑھیا جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ جڑا انہاں نے خطبہ پڑھیا ہے تے میں اگر پڑھ دے ماں تو کی خیال ہے ذوق ہے جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی آپ نے خطبہ پڑھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وزرع ابن اسماعیل ودئدئی ماد وعنصر ومدر وجعلنا حدنة بيته وسواس حرمه وجعلنا بيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا الحكام على الناس جناب ابو طالب کہنے لیں سب تعریفیاں اللہ رب العزت دیاں نے جن نے جناب سانو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نسل چو اسماعیل دی اولاد چو اللہ تعالیٰ نے سانو پیدا فرمایا پھر کعبۃ اللہ دی متولی سانو عطا فرمائیے لوگا تے سانو حاکم بنا دیتا ہے پھر فرمایا اس اللہ تعالیٰ دی بڑی کرم نوازی ہے تمام تعریفاں اس رب دیاں نے کہ جس نے کی کیتا ہے کہ سانو اس گھر دا متولی بنا دیتا ہے فرمایا ثم ان ابن اخی ھذا محمد فرمایا لوگوں سنو اے میرے بھائی دا بیٹا محمد بن عبداللہ ہے دیکھیے عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یوزنو برجل الا وجابہی فرمایا تسی جان دے ہو اس پورے عرب وچ اے دے مقابل اے دے مرتبے دا ہور کوئی نہیں اے دے مرتبے اور اے دے مقابل دا ہور کوئی نہیں آپ دے چچا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور نال کی فرماندے نے فرمایا سنو ان المال ذل رائل فرمایا مرتبے اور مقام اور اخلاق دے اعتبار نال اے دا ثانی کوئی نہیں پر مال وچ تسی زیادہ ہو مال لوکاں کو زیادہ ہے فرمایا سنو مال کسے ٹائم بھی ضائع ہو سکتا ہے کسے ٹائم بھی ختم ہو سکتا ہے پر کی فرمایا سن لو وَإِن كَانَ فِي الْمَالِ كَلًّا وَإِنَّ الْمَالَ ذِلٌ ذَائِلٌ وَعَمْرٌ حَائِلٌ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم من قد عرفتم قرابتا وقد
خطبہ خدیجہ بن محمد خدیجہ بنت خویلد، فرمایا سنو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پر اینا دا مرتبہ مقام مال و دولت علی نال نہیں کیتا جا سکتا، کیونکہ مال و دولت کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے، پر اینا دی قدر و منزلت پورا عرب جانتا ہے۔ فرمایا آج سن لو میں محمد بن عبداللہ دا نکاح خدیجہ بنت خویلد نال کر دیتا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد نال کر دیتا ہے۔ اور پھر جناب آپ چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے خطبہ پڑھیا، انہوں نے بھی حضرت ابو طالب دے خطبے دی تائید کی تھی، اور آخر تے پھر حضرت ابو طالب نے فرمایا آپ دے چچا عمر بن اسد نو کہ جناب تسی بھی اپنی گواہی پیش کر دو۔ پھر عمر بن اسد کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، آج میں اپنی پتی جی خدیجہ بنت خویلد دا نکاح محمد بن عبداللہ نال کر دیتا۔ لو جی نکاح ہو گیا، ہن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تے حق مہر کنا 20 کنا حضرت خدیجہ الکبریٰ دا حق مہر کنا سی 20 اج اٹھاں دی لاؤ کا حساب کنا بندا ہے؟ اے ساڈے معاشرے دے اندر کیا ہے حق مہر دا مسئلہ ہے نا ایتھے بڑے جناب شادی جدوں ہوندی ہے نا حقیقت والے مینوں بڑا خون کھولدا ہے، میں نے کیسے لوگ جاہل نے سارے کام کر کے نا جدوں نکاح دے ٹائم ہو لگے شرعی کر لو حیا کرو، پہلے سارے کام شرعی کر کے آئے جے۔ ناراض نہ ہونا، میں گل صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ پہلے جناب ساری رات کی کنجریاں نشائیاں، پھر سویرے جناب ڈھول ڈمکا تمہار معاملات اللہ رسول نو بھول گئے، ایویں ہوندا کہ کوئی نہیں؟ تو جدوں نکاح دی واری آئی حق مہر شرعی کر لو جی 500، شرم نہیں آتی؟ اور واجیاں والے نو ہزاراں لٹا دیتے ہیں، تے جڑی گھر جانی او دا حق مہر کنا ہے؟ پہلی خاتون جدا نکاح ہویا حضور نال کنا حق مہر ہے؟ سارے نہیں بولے، بھی اٹھ کنے دے بن گئے؟ ہاں تو قرآن پاک بھی اللہ فرماندا نے اوے ایمان والے ہو حق مہر خوش دلی نال دتا کرو، تو چوکھا دتا کرو جنہ ہو سکے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ بھائی طلاق میں 1000-1500 لوگ لڑ پیندے نے، خوف خدا کرنا چاہیے، حق مہر خوش دلی نال ادا کرنا چاہیے، قرآن پاک دا حکم ہے۔ تو زیادہ جتنی طاقت ہے اتنا دینا چاہیے، گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نکاح ہو گیا، ہن سیدہ خدیجہ گھر آ گیا، حضور علیہ السلام دے ہن بن گئے نے ام المومنین۔ تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ جڑی کہ پورے عرب نالوں زیادہ امیر نے، پر جدوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی دے اندر آئیاں نے، پھر نبی پاک علیہ السلام دی خدمت کر دیا نے، وہ عورت جنہیں کدی گھر دے کم نو ہاتھ نہیں لایا، نوکرانیاں تے نوکر جناب بے شمار نے، جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کر دیا نے، میرے پاک نبی دے کپڑے بھی خود دھون دیا نے، کھانا بھی خود تیار کر دیا نے، اور یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سنو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ ایک دفعہ کھانا تیار کیتا، کھانا تیار کر کے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر لے کے جاندیاں پائیاں نے، اللہ نے جبریل امین نو بھیجیا، فرمایا جبریل جاؤ میرے پاک نبی نو فرماؤ خدیجہ تہاڈی بارگاہ دے اندر کھانا لے کے آ رہی نے، جدو آون تے کہنا اللہ تہانوں سلام کہندا ہے، اللہ تہانوں سلام کہندا ہے۔ او عزیزاں نے گرامی قدر ایک روایت اندر یہ بھی آندا ہے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، جناب جبریل امین بھی تشریف فرمانے، جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیاں، اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل خدیجہ الکبریٰ نے جناب جبریل امین عرض کر دینے اے اللہ دے رسول اللہ بھی سلام کہن لائے، جناب سیدہ خدیجہ نے جدو اے لفظ سنے نے آپ فرمان دینے اللہ بھی سلام ہے، جبریل تمہیں سلام ہے، سونے تو ہڈے اتا بھی سلام ہوئے۔
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ دی ذات و ذات جنہاں نو رب سلام بھیجدا پیا ہے۔ عزیزاں نے گرامی قدر سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما دیا نے ہر لمحے ہر وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ نو یاد کر دینے جدو پردہ فرما گئیاں نے ادو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محبت فرمائی ہے۔ صحابہ کرام کہن دینے جدو 10 رمضان مبارک نو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دا وصال ہویا ہے نبی پاک خود قبر چ اتر کے آپ نے سیدہ نو خود اپنے ہتھاں نال اتاریا ہے۔ عزیزان گرامی کر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ دی شان سنو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرما دیا نے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اندر عرض کی تھی سونیا او ایک بڑی مائی عرب دی مائی او تے جو فوت ہوئی نو کئی سال ہو گئے نے تسی حال بھی اوندا ذکر کر دے ہو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال اندر آ گئے فرمایا عائشہ خبردار اے گل کیتی آئندہ گل نہ کری کیونکہ تینوں پتہ نہیں جدو ساری دنیا محمد عربی دی مخالفت کر رہی سی خدیجہ میری حمایت کر رہی سی فرمایا جدو سارے مینوں محروم رکھ رہے سن خدیجہ اپنا مال میرے تو لٹا رہی سی او خدیجۃ الکبریٰ ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سہیلیاں نال بڑا محبت فرما دے۔ ایک باری حضرت امی عائشہ فرما دیا نے کہ ایک بڑی عورت آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے بہ گئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نال گلاں کر دی بھی تو سرکار بھی بڑے محبت نال گلاں کر رہے ہیں تو امی عائشہ فرما دی میں اس تو پہلے حضور دا انداز ویکھیا نہیں سی کسی نال اینا فرینک ہونا میں بڑی سوچ وچ پے گئی کہ یہ کیڑی عورت ہے بھئی اینا جناب فری ہو کے اور اینا کلوز ہو کے حضور نال گلاں کر رہی ہے اور حضور بڑے بے تکلفانہ انداز نال گلاں کر رہے ہیں تو جدو وہ جان لگی سرکار نے تحفے بھی عطا فرمائے تو جدو چلیاں گئی نا تے امی عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے کہ میرے دل وچ یہ شوق پیدا ہو گیا میں پوچھاں تو صحیح ہے شان والی بی بی کون ہے تو جدو میں کول گئی نا تو میں عرض کی سونے یہ عورت کون سی جن نال جناب تسی اتنا محبت فرما رہے سو تو تحفے بھی عطا فرمانے فرمایا عائشہ اے میری خدیجہ دی سہیلی سی اے میری عائشہ دی خدیجہ دی سہیلی سن اور حضور حدیثاں وچ آوندا ہے سرکار جدو بھی گوشت فرما دے بکری ذبح فرما دے تے حضرت عائشہ صدیقہ نو فرما دے پہلے خدیجہ دی سہیلیاں نو دے کے آؤ ایک دفعہ کھانا پکایا امی عائشہ فرما دیا نے سرکار گوشت لے کے آئے میں کھانا پکایا تو فرمایا عائشہ شورا تھوڑا تو زیادہ بنائی تو میں عرض کی تھی سونیا کیا کوئی مہمان آلا نے کوئی پرونے آن لگے نے تو میرے پاک نبی نے فرمایا نہیں عائشہ مہمان تو نہیں آن لگے پر میں نو پتہ لگا ہے عائشہ دے سہیلیاں مدینے میں چاہیاں نے تو میں چاہنا میں انہوں نے تحفہ دے گی اے ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت میرے دوستو میرے بزرگوں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ایسی خاتون جن واسطے رب نے جنت وچ محل تیار کیتا ہے اے دنیا تے آپ نو محل دی خوشخبری ملی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ واسطے اللہ نے موتیاں دا محل جنت وچ بنایا ہے تے جن وچ کی ہے نہ کوئی شور ہے نہ اون دے وچ کوئی دکھ تکلیف ہے یعنی کہ پر امن پر سکون تے بڑا خوبصورت محل اللہ نے بیان بنایا ہے اے سیدہ عائشہ صدیقہ دیکھو ام المومنین دی شانہ بیان فرما رہی ہیں اور عزیزان گرامی قدر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دی سیرت طیبہ کہ آپ نے اپنا مال سب کچھ حضور سے قربان کر دیتا حتیٰ کہ سنو آخری بات کہ شیب ابی طالب 3 سال تک سوشل بائیکاٹ رہا تسی جان دو جنہ تاریخ پڑھیے 3 سال تک میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ دا خاندان شیب ابی طالب رہے محصور کھانا پینا بند تجارت بند تعلقات بند تے سیدہ خدیجہ قبیلہ مدر دیاں سن تے آپ اپنے گھر رہ سکدیاں سن فرمایا نہیں سونیا ممی تواڈے نال ہی ہیں تسی اندازہ فرماؤ جیڑی عورت نے کدی پیر نہ تھلے لایا ہوئے ہاتھ نال پھڑ کے کدی تیلا دورہ نہ کیتا ہوئے لیکن خدمتاں خود کر رہی ہیں تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال 3 سال اس گاٹی وچ رہیاں تے بھوک بھی برداشت کیتی تے پیاس بھی برداشت کیتی کئی دن کھانا ہی نہیں ملتا سن تے حضرت خدیجہ دے تعلق والے لوگ جڑے سن چوری چھپے کوئی نہ کوئی چیز بھیج دے سن لیکن وہ 3 سال جڑے آپ نے گزارے نا جدو انہاں 3 سالاں وچ حضور باہر لے آئے نا تشریف مکے شہر وچ واپس آئے پھر سیدہ خدیجہ بیمار ہو گئیاں اور اس بیماری وچ پھر آپ 10 رمضان مبارک نو اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں
کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی آپ دا اخلاق آپ دا کردار اپنی دوسری ازواج دے سامنے بیان فرما دے رہے. میرے دوستو میرے بزرگوں اس واسطے سانو ازواج مطہرات دی زندگی دا مطالعہ کرنا چاہیے. اور آخر دے صرف 2-3 منٹ دے اندر میں سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے گل کرنا چاہنا کہ جڑے لوگ ممبراں تے بیٹھ کے گلاں کردے میں پہلے بھی عرض کر چکا شروع تو او بی بی کہ جدی عظمت جدی طہارت جدی پاکیزگی خود پروردگار نے بیان فرمائی. دنیا دے اتے کسے دے الزام لگ جائے تو او دے قریبی او دے بیلی سجن او دا دفاع کر دیں. تو بھی ہمیں گل ہے. اور تاریخ پڑھو اللہ دے پیارے نبیوں دے بھی لوگوں نے الزام لائے. حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام تے الزام لگیا کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام دی پاکیزگی دی گواہی بچے کو دوائی جناب عیسیٰ ابن مریم جناب سیدہ مریم تے الزام لگیا اللہ نے گواہی جناب عیسیٰ کو دلوائی. غور کرو جدو امام الانبیاء دی ازواج مطہرات بالخصوص امی عائشہ صدیقہ تے لوگوں نے اعتراض کیتا اللہ نے گواہی دلوائی نہیں خود گواہی دیتی ہے. خود گواہی قرآن پاک سورہ نور اللہ پاک نے سورہ نور نازل فرما دیتی. میں پہلے عرض کر چکیا کہ پاک اللہ پاک فرما دے پاک مرداں واسطے سارے بولو پاک عورتاں تے نہ پاکاں واسطے نہ پاک تے نبی پاک ہیں کہ نہیں پاک نے معاذ اللہ نقل کفر نہ پاسد. اللہ دے نبی پاک ہیں اور اتنے پاک ہیں کہ جیڑا دامن وچ آ جاوے او بھی پاک ہو جاندا ہے. حضور سیدہ خدیجہ تے حضرت عائشہ صدیقہ تے الزام تراشی کرنے والے غور کرنا چاہیے یار سوچنا چاہیے کہ جدو اللہ انہاں دی پاکی بیان فرما رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ او نے جنہاں دی شان اللہ نے خود بیان فرمائی. اس واسطے انہاں دے بارے زبان سوچ سمجھ کے استعمال کرنی چاہیے اور اپنی آخرت دے بارے سوچنا چاہیے. اور جدو انہاں دے بارے گل کردے سوچنا چاہیے بھی اسی گل کدی کر رہے ہیں. گل سمجھ آ رہی ہے تو میرے دوستو میرے بزرگو اج اس جمعۃ المبارک دے اس اجتماع تے میں بڑے ادب نال گزارش کراں گا بالخصوص نوجوان طبقے نو کہ تسی انہاں عظیم ہستیاں دی زندگی دا مطالعہ کرو اور بڑے دوست جڑے انہاں نو میں گزارش کراں گا کہ اپنی بیٹیاں نو انہاں عظیم ہستیاں دی سیرت پڑھاؤ کہ انہاں نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کیتی ہے بحیثیت بیوی ہو کے انہاں نے کدی بھی حضور دے سامنے شکایت نہیں کیتی اور بلکہ حضور علیہ السلام دے کام کرنا یعنی کہ بیوی واسطے خامند دا خدمت کرنا او دی کام کرنا ایک باعث سعادت ہے. اور نبی پاک علیہ السلام تے اپنے کام خود آپ اپنے ہتھاں نال بھی کردے ہوندے سن. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرما دین کہ ایک دفعہ میں کی ویکھا سرکار اپنا نالین شریفین بنا رہے ہیں. کی بنا رہے ہیں؟ نالین شریفین اپنے ہتھاں نال بنا رہے ہیں تے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی مقدس تے پسینہ موتیاں دی طرح چمک رہا ہے تے سیدہ عائشہ صدیقہ ٹک ٹکی لا کے ویکھدیاں پیاں نے. ہائے ہائے سبحان اللہ. اور اتنے میں ایک اور گل یاد آ گئی سیدہ عائشہ صدیقہ حضور علیہ السلام دا قمیض سی رہی ہیں بخاری قمیض سی رہی ہیں رات سوئی ڈگ پئی تے چراغ بھی بندے آپ نے سوئی تلاش کرن دی کوشش کیتی پر سوئی نہ ملی. تھوڑی دیر گزرے کائنات دا حسن کائنات جان کائنات سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تے آپ فرمایا عائشہ کی گل ہے تے عرض کر دیا نے سونیا میں تہاڈا قمیض سی رہی سا تے سوئی ڈگ پئی ہے اینی گل کیتی ہے فتبسما میرے سونے نبی مسکرائے میرے سونے نبی مسکرائے. امی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے واللہ اللہ دی عزت دی قسم جدو حضور مسکرائے آپ نے دندان مبارک چو اینا نور نکلے آئے کمرہ
اور مفکر پاکستان حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جب حدیث پڑھی تو شعر لکھا، فرمایا سوز میں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوز میں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ بھائی دوستو ٹائم ہو گیا، آخری جملہ میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں، میرے دوستو میرے بزرگو، اے ماہ مقدس زندگی وچ ایک واری نصیب ہویا ہے، اے لمحے جڑے نے اے بار بار میسر نہیں آندے، لہذا اپنے رب نو راضی کر لو، اپنے گناہوں دی معافی منگ لو، اور اے عظیم ہستیاں جنہاں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام دی خاطر اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آن دی خاطر سب کچھ اللہ دی راہ وچ پیش کر دیتا، انہاں دی سیرت نو پڑھو اور سمجھو اور اپنی اولادہ دی تربیت کرو۔ اللہ جل جلالہ تہانوں مینوں صحیح طور سے پکا سچا مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔